کسی بے ادب کو کیا پتا کہ حضور کے گھرانے کی شان کیا ہے، کسی ناسبی کو خطائی کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے گھرانے کی عظمت کیا ہے، کسی ادب سے عاری انسان کو کیا پتا کہ رسول اللہ کے گھرانے کی شان کیا ہے۔ بے اجازت کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، قیامت کی صبح تک بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بیٹے بھی اللہ کی راہ میں دیں گے، بھائی بھی دیں گے، بھتیجے بھی دیں گے، بھانجے بھی قربان کریں گے، لیکن میرے مولا حسین آپ کی برابری کا کوئی نہیں آ سکتا۔ کسی کا بیٹا علی اکبر شبیہ مصطفیٰ جیسا ہو تو بات کرے، کسی کا لخت جگر جناب علی اصغر جیسا ہو تو بات کرے، کسی کے بھائی ابو بکر عمر اور غازی عباس پاک جیسے ہو تو بات کرے، کسی کے بھانج کسی کا بھتیجا جناب قاسم جیسا ہو تو بات کرے، کسی کے بھانجے جناب اون و محمد کی طرح خوبصورت و خوبصیرت ہو تو بات کرے۔ آپ نے جیسے اسلام کے لیے قربانی دی، یہ قیامت تک آپ ہی کا حصہ رہے گا۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن۔ شاہ جی نہ ہم خارجی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ ناسبی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ کی آل کے بھی نوکر ہیں، رسول اللہ کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں، حضور کی ازواج کے بھی نوکر ہیں، نبی پاک کی پناہ کے بھی نوکر ہیں، اور انہیں بتانا چاہتے ہیں جنہیں آئے روز بدہضمی کی تحقیق آئی ہوتی ہے کہ اپنی تحقیقیں اب سنبھال کے رکھو۔ ہمیں ہمارے بڑے بتا گئے کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میں پڑھتا ہوں لبیک کا ذرا نعرہ لگائیں، لبیک۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں،
آج اگر صدیوں بعد حضور امیر ملت کی اولاد کے بارے میں کوئی بک بک کرے تو میں اس کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ادب والوں سے پوچھو کہ رسول اللہ کی اولاد کی کیا شان ہے. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور حاصل کرام ہے گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدا اے خاندان, دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. اہل بیت جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان محفل ذکر سیدنا امام حسین علیہ السلام زیر سرپرستی آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی, زیر صدارت آل نبی اولاد علی صاحبزادہ سید علی حیدر حسین شاہ صاحب جماعتی حیدری دامت برکاتہم العالیہ, اور رونق بزم مہمان خصوصی آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, فخر نقابت آل نبی اولاد علی سید احتشام اکرم گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اور آستانہ عالیہ حضور امیر ملت علیہ رحمہ آپ کے خوبصورت آستانے علی پر سیدہ شریف ضلع ناروال میں سجی ہوئی یہ خوبصورت محفل مالک اپنے کرم سے اپنے فضل سے قبول و منظور فرمائے. سادات علی پر سیدہ شریف کی طرف سے ان کی دعوت پہ تشریف لانے والے میرے آقا مولا کی غلام میرے سمیت مالک سب کی حاضری قبول فرما کے مرتے دم تک ہم سب کو حسینی رکھے. علی حیدر شاہ صاحب ہوں یا کوئی بھی سید ہو, یہ یاد رکھیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا رسول اللہ سے ایک رشتہ ہے کہ ہم نے کریم آقا کا کلمہ پڑھا ہے, حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں رکھا ہے. یہ ہماری نسبت ہے. سیدوں کی دو نسبتیں ہیں, ایک رسول اللہ کی غلامی کا ہے, دوسرا رسول اللہ کے خون کا ہے. لہذا اصلی کھرے ایک نمبر سادات کی یہ نشانی ہے. جب بھی رسول اللہ کے دین کی بات ہو, حضور کے نظام کی بات ہو, نبی پاک کی عزت اور آپ کے خاندان کی حرمت کی بات ہو, آپ کے صحابہ کی عزت کی بات ہو, وہ کہتے ہیں ہم بھی حاضر, ہمارا مرید بھی حاضر, ہمارا آستانہ بھی حاضر. یہ ایک جان ہے, ہماری لاکھوں جانیں ہوں ہمارے نانا کے نظام کے لیے پیش. میں اس حبس کے عالم میں تشریف لانے والے اس بابرکت محفل میں وہ تمام لوگ, میں کسی کا نام اگر بھول گیا ہوں تو میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ جن مالکوں کے لیے آئے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں. احباب ذی وقار ہم سب دعوے دار ہیں میرے سمیت کہ ہم مولا حسین کریم کے غلام ہیں, آپ کے نوکر ہیں, آپ کے در کے ساگے ہیں.
تو حق یہ بنتا ہے کہ جس طرح ہم ان کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ان کی کردار اپنانے کی باری آئے تو بھی میدان میں ویسے اترنا چاہیے جیسے مولا حسین اترے۔ باقی مولوی فاروق الحسن جتنی مرضی تقریریں کیے جائے، تقریروں سے صرف حسینیت ثابت نہیں ہوگی۔ فاروق الحسن سمیت ہر حضور کے غلام کو جب بھی رسول اللہ کے دین پہ مشکل وقت آئے گا، ہمیں میدان میں ویسے نکلنا پڑے گا جس طرح مولا حسین میدان میں تشریف لائے۔ یہی کربلا کا سبق ہے۔ اور میرے سمیت ہر بندے کو، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، میرے سمیت ہر بندے کو اپنے گریبان میں خود جھانکنا چاہیے۔ ہر بات مولوی کے کندھے پہ نہیں رکھنی چاہیے، یا شاہ جی کے کندھے پہ نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ شاہ جی بتائیں یا میں بتاؤں، شاہ صاحب بتائیں کہ جناب کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یار اپنے اندر بھی کوئی قاضی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ استفت القلب لو استفى الناس، اپنے دل سے پوچھئے، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے۔ میرے آقا مولا سے کسی نے پوچھا حضور گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔ اپنے اندر سے پوچھیں نا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ مولا حسین جب آپ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، آپ کہاں تشریف فرما تھے؟ مدینہ منورہ۔ آپ کو قاصد آ کے بلاتا ہے، جی گورنر آپ کو مدینہ کا بلا رہا ہے۔ سید سنتے ہی آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، نعرہ لگائیں ذرا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ سید سنتے ہی قاصد کو واپس بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے اس نے کیوں بلایا مجھے؟ یہ سیاسی بصیرت ہو، مولا حسین کا غلام اور سیاسی بصیرت نہ رکھتا ہو تو یہ کیسے ہو سکتا؟ خود مولا حسین کریم کی سیاسی بصیرت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے اور تخت پہ یزید آ گیا اور وہ میری بیعت چاہتا ہے۔ غلاموں نے کہا حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے ساتھ چلو، تم دارالعمارت کے باہر رکنا، بات افہام و تفہیم سے ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر مجھے مجبور کیا تو میں اندر سے نعرہ تکبیر بلند کروں گا، تم دروازے توڑ کے آ جانا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، وہی ہوا، انہوں نے حضرت معاویہ کے وفات کی خبر دی، آپ نے دعائے مغفرت کی ان کے لیے اور تعزیت کی۔ بعد میں انہوں نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ لا ابایعو، میں بیعت نہیں کرتا۔ سید نے قانون بنانا تھا نا، پھر قیامت تک کے لیے علی پور سیدنا شریف کی سرزمین کے ساتھ وابستہ لوگوں کے لیے بھی، قیامت تک حضور کے سب غلاموں کے لیے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی قیامت تک سوچیں دو ہی رہیں گی، حسینی بھی رہیں گے یزیدی بھی رہیں گے۔ تو فرمایا میں تو خود حسین ہوں، جو میرے رستے پہ چلنے والا حسینی ہوگا وہ بھی کسی یزیدی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کے سید جب اٹھنے لگے تو مروان نے کہا انہیں پکڑ لیجئے، یہ قابو نہیں آئیں گے۔ آپ نے صرف تلوار کو نیام سے تھوڑا سا نکالا اور کہا کسی کی جرت ہے جو علی کے بیٹے کا رستہ ہے؟ اس سے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ تشریف لے آئے، سارے پیچھے پیچھے ہٹ گئے۔ اس منظر کو جب آپ باہر تشریف لائے اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھے، پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ چراغ گولڑا اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، ادھر فرماتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جسے سمیت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا
हैदर 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 हैदर। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के मौला हैदर का गुलाम हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी नारे तहकीक आचार्य नारे खत्म नबूवत। लिहाजा हमें किसी 14 सदियों बाद आने वाले किसी मुल्ला से सुन्नियत का और हक्कानियत का फतवा लेने की ज़रूरत ना इजाज़त है, ना ही हमें उसकी कोई अहमियत समझते हैं। हमारे लिए हुज्जत रसूलुल्लाह खुद हैं, आपके सहाबा हैं, आपके अहले बैत अतहार हैं। ये याद रखिए, आज हम उस हुसैन का जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। मेरे मुर्शिद क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, इसका तर्जमा के एक तर्जमा यह है कि हुसैन मेरा तो मैं हुसैन दा। आगे चलिए, आप तशरीफ लाए, मदीना तैयबा आपने छोड़ा। आज एक सड़क और नाली के वादे पे लोग अपने नजरिए बेच देते हैं। तसव्वुर कीजिए कितनी लालचें दी गई होंगी इमाम पाक को। पूरे हिजाज की गवर्नमेंट देने के वादे किए, लेकिन आपने फरमाया ये छोटी हुकूमतों के वादे तुम हमें दे के तुम हमें उस मिशन से नहीं हटा सकते जिस मिशन पे कायम रहने के वादे हम अपने नाना जान से कर चुके हैं। मस्जिद नबी शरीफ छोड़ी, 10,000 सहाबा की कबूर छोड़ी, अपनी अम्मा जान सैयदा खातून जन्नत पाक सलामुल्लाह अलैहा आपका मुबारक कब्र अनवर मज़ार पाक छोड़ा, अपने बड़े भाई सरदार जन्नत इमाम हसन मुज्तबा पाक का मज़ार अनवर छोड़ा, रसूलुल्लाह और शेखैन करीमैन के कबूर अनवर मज़ारात मुक़द्दसा को छोड़ा, हत्ता के मक्का शरीफ तशरीफ लाए ऐन हज के दिनों में। अगले दिन हज है, हज से एक दिन पहले सैयद ने हज का एहराम पहना हुआ था कि आपको ज़रूरत महसूस हुई कि दीन के पहरे के लिए जाना ज़रूरी है। आपने हज को उम्रे में तब्दील किया, हज को कज़ा किया ताकि नाना की उम्मत को पता चले हज की कज़ा हो सकती है, दीन के पहरे की कज़ा नहीं हो सकती। उससे आगे आइए, किसी भी जमात का नाम लिए बगैर, क्योंकि मैं हुजूर अमीर मिल्लत के खूबसूरत इस इलाके में हाजिर खिदमत हूँ, आपके आस्थाने पे हाजिर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई दावत भी हो जाए और दिल आज़ारी भी ना हो, किसी को इंसल्ट भी महसूस ना हो। हर बंदा किसी मर्जी सियासी जमात से है, वो अपने गिरेबान में झांके और इस एक जुमले पे गौर करे कि वाकई वो हुसैनी है, वाकई वो मौला हुसैन का सच्चा गुलाम है या उसका किरदार कूफियाना है। जब आप मक्का पाक से निकल के कूफा की जानिब जा रहे थे, रस्ते में क़ियाम है तो फरजद शायर अरब का बहुत बड़ा शायर है, वो गुजरता हुआ पता चला मौला हुसैन रुके हैं, आया कदम चूमे हाथ चूमे, मौला बड़ा शौक था आपकी ज़ियारत का, तो बड़ा मैं खुश नसीब हूँ आपकी ज़ियारत हो गई। आपने फरमाया कहाँ से आए हो? कहने लगा अभी कूफा से आ रहा हूँ। फरमाया कूफे की क्या पोजीशन है? उसने कहा कुलूबुहुम माका व सयूफुहुम मा बनी उमैया, हजूर दिल उनके आपके साथ हैं मगर तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। दूसरे लफ्जों में अगर आज अपनी जुबान में कहें, हजूर आपके नारे लगाएंगे, आपकी न्याज़ें खाएंगे, आपकी सबीलें पिएंगे आपके नाम की, लेकिन निज़ाम यजीदियत वाला कबूल करेंगे। ये आपने फैसला करना है। हर बात मैंने फिर कहा है कि हर बात मौलवी के सर पे ना डाला करेंगे। मौलवी अपने मुंह से नाम ले तो फिर आपको पता चले सही क्या है और गलत क्या है। आप खुद भी तो रोटी खाते हैं, खुद भी तो यार शऊर रखते हैं, खुद पता किया करें। मुमताज हुसैन कादरी जैसे आशिक को फांसी लगाना हुसैनियों का काम है, यजीदियों का काम है। आसिया मलूना जैसी गुस्ताखा को रिहा करके क्रेडिट लेने हुसैनियों का काम है, यजीदियों का काम है। और सलमान तासीर जैसे गुस्ताखों के हामी को शहीद करार देना हुसैनियों का काम है, यजीदियों का काम है। यह आपने पूछना है। ऐ मुसलमान खुद से पूछ
اور ملا سے نہ پوچھ. علامہ اقبال کیا اے مسلمان خود سے پوچھ اور ملا سے نہ پوچھ, ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم. توجہ کیجئے, امام علی مقام تشریف لائے 2 محرم کو کربلا کے اندر, حتیٰ کہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا, 7, 8, 9 اور 10 چوتھا دن تھا پانی بند. جس دن آپ کی شہادتیں ہوئی سید کے اوپر پانی بند, لیکن نہ اذان بند ہوئی نہ تلاوت بند ہوئی, وہ اسی طرح بدستور جاری ہے. اس سے بھی تھوڑا سا آگے آئیے, آج 9 محرم الحرام ہے. آج ہی کی رات کو سمجھ لیجئے عشاء کی نماز کے بعد آپ کے اور میرے امام علی مقام نے عشاء پڑھ کے اپنے ساتھیوں کو بڑے خیمے میں جمع کیا. جمع فرما کے فرمانے لگے, میں تمہیں پتا ہے جب سے ہوش میں آیا ہوں نہ میں نے جھوٹ بولا نہ جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا. اونچے بولے, انہوں نے کہا جی بالکل. آپ نے فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں میں راضی ہوں. اچھا یہاں پہ ایک جملہ سن لیجیے, حق تھوڑا بھی ہو دلیر ہوتا اور باطل زیادہ بھی ہو بزدل ہوتا ہے. تصور کیجئے کہ 1000 بندہ تھا جنہوں نے امام پاک کا رستہ روکا. ابن زیاد نے پوچھا بندے اور چاہیے, انہوں نے کہا جی بڑے بندے چاہیے, یہاں پہ بندے کم ہیں. آپ کو پتہ نہیں مولا حسین سے مقابلہ ہے, بندہ 5000 ہو گیا, کہا بندے چاہیے, کہا جی اور بھیجو. 10000 ہو گیا, 15000 ہو گیا, 20000 بندے اکٹھے ہو گئے. اور پھر پوچھا تو وہ ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ بندے اور بھیجیں. اور ادھر میرے امام کے 72 ساتھیوں کو خود میرے امام بڑے خیمے میں بٹھا کے کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے جانا ہے چلا جائے, ان کے لیے میں اکیلا کافی. اللہ اکبر. یہ ہے حق کی طاقت کہ 72 میں سے بھی وہ چھانٹی کرنے کے لیے تیار ہے کہ جس نے جانا ہے. میں نے سامان رکھ دیا ہے خیمے کے دروازے پہ, چراغ بجھا دو. جس نے جانا ہے, اگر میرے سامنے اٹھتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں, چراغ بجھا دیتا ہوں, آپ سب اٹھ کے چلے جائیں. لیکن پھر آگے بھی تو حسینی تھے. 82 سال کی عمر والے حضرت حبیب ابن مظاہر جب دوبارہ چراغ جلائے گئے تو انہیں قدر جلال کے ساتھ امام پاک نے فرمایا آپ گئے کیوں نہیں؟ تو ان کی آنکھیں برس پڑیں اور ایسے تلوار اپنے آن سے نکال کے نہ ایسے پیش کی, حضور اگر میری سفید داڑھی دیکھ کے آپ کو لگتا ہے میں لڑنے کے قابل نہیں ہوں تو آپ اس تلوار سے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں, لیکن مجھے اپنے خیمے سے باہر نہ نکالیے. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حسینی بھوکے ہو سکتے ہیں, پیاسے ہو سکتے ہیں, بڈھے بھی ہو سکتے ہیں, بیمار بھی ہو سکتے ہیں, لیکن بھاگنے والے میدان چھوڑنے والے نہیں ہو سکتے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. تاجدار ختم نبوت لجپال آقا حسین مختصراً 10 کے دن آپ نے آخری خطبہ دیا, اس میں 2 حدیثیں اپنے نانا جان کی اور 1 ربائی آپ نے اپنی پڑھی اور بھی بہت ساری خوبصورت باتیں امام پاک نے کی. آپ نے فرمایا مجھے سوچتے ہو میں کیوں کربلا میں آیا ہوں, مجھے 2 حدیثیں اپنے نانے کی یہاں لے کے آئی. اونچی بولے. امام صاحب کو بھی بڑے بڑے مولوی آکے کہتے تھے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, ہم اولی الامر ہیں ہماری اطاعت کیجئے. فرما تم نے اولی الامر قرآن میں پڑھا ہے, ہمارے سامنے قرآن اترا ہے, ہم اس کے غرض و غایت کو تم سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں, ہمیں قرآن سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تم سے زیادہ اچھے انداز سے اس کے حقائق سے واقف ہیں. خیر آپ نے فرمایا مجھے 2 حدیثیں اپنے نانا جان کی یہاں پہ لے کے آئے.
پہلی رسول اللہ نے فرمایا من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يقويه فقد خرج من الاسلام. جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چلا اسے پتہ بھی ہے یہ ظالم ہے، پھر بھی ظالم کے ساتھ چلا ان يقويه تاکہ ظالم کی سپورٹ کرے، تو فرمایا ظالم کی سپورٹ کرنے والا ظلم کی سپورٹ کی وجہ سے اسلام سے باہر ہو جائے. دوسری حدیث آپ نے فرمایا، میرے نانا جان نے فرمایا من رأى منکم سلطانا جائرا، تم میں سے جو کوئی ظالم بادشاہ کو دیکھے کیسا مستحلن لحرم اللہ، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے، ناقضاً لعہد اللہ، اللہ کی وعدوں کو توڑے، مخالفاً لسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے. میرے آقا نے فرمایا پھر کوئی بندہ اس کو ہاتھ سے یا زبان سے منع نہ کرے، تو رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں ظالم کو بھیجے گا چپ رہنے والے کو، مطمئن رہنے والے کو بھی وہیں بھیجے گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان میں شامل نہ ہوں جو اس پہ مطمئن ہے، میں اس کو ہاتھ سے روکنے کے لیے میدان میں آیا ہوں. تو اس وقت کسی نے کہا کہ سوائے یزید کی بیعت کے آپ کے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. تو آپ نے اپنی ایک ربائی پڑھی، ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں اس میں سے. آپ نے فرمایا لو کانت الابدان انشئت للموت فقتل فی سبیل اللہ بالسیف افضل، کہ اگر یہ بدن موت کے لیے بنے ہیں اور یقیناً مرنے کے لیے ہی بنے ہیں تو اللہ کے رستے میں تلوار سے ٹکڑے ہو جانا سب سے اچھی موت ہے. پھر میں تمہاری بیعت کر کے نہیں مروں گا، تم سے لڑتے ہوئے مروں گا. میں میدان میں اللہ کی آواز بلند کرتے ہوئے، اس کے دین کی صدا بلند کرتے ہوئے، نعرہ تکبیر کی صدائیں دیتے ہوئے مروں گا. میں تمہارے ہاتھ میں بیعت کر کے نہیں مروں گا. زمانہ یاد کرے گا کہ کوئی حسین آیا تھا. ایمانداری سے بتائیے 1450 سال ہو گئے ہیں، حسین یاد ہیں کہ نہیں؟ آج بھی دنیا کہنے پہ مجبور ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے.